لاسٹ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ زمین کا پرانا ریکارڈ کیسے نکلوا سکتے ہیں یا کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت ہے اور پیار ہے، وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور تقریباً 50 سے 60 ہزار بندے نے وہ ویڈیو دیکھی، اور اسی ویڈیو کے توسط سے بہت سے سوال میرے طرف آئے، کمنٹس بھی اس پہ بہت سے آئے، اور بندوں نے اپروچ کر کے مطلب کہ رابطہ کر کے اپنے مسائل پیش کیے۔ اب اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں یا انگلینڈ میں بیٹھے ہیں کوئی 50-60 سال سے اور آپ ڈائریکٹ آ کر اپنی زمین نکلوا رہے ہیں۔ تو میرے جو دوست تھے انہوں نے مجھے مطلب اس ویڈیو کے جنہوں نے ویڈیو دیکھی تو وہ یہی سوال کرتے تھے کہ سر ہمارا تو اتنی پرانی زمین ہے تو وہ کیسے پتہ چلے گا۔ تو مقصد یہ نہیں تھا اس ویڈیو کا کہ آپ 70 سال 100 سال پہلے پاکستان بننے سے پہلے کی زمین ہے تو وہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایسا نہیں تھا اس کا مقصد۔ تو آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے یہ بھی اسی ریلیٹڈ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مطلب اپنی گمشدہ زمین تلاش کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اگر ان کی قسمت ہے تو ان کو مل جائے گی، نہیں تو پھر وہ جیسے پہلے ہیں ویسے ہی رہیں۔ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ فردر بہت سی ویڈیو میں ڈسکس کیا بات کہ جو ریکارڈ آف رائٹ ہے نا جی، یہ ہر 4 سال بعد چینج ہوتا ہے۔ اس 4 سال بعد چینج ہونے کو جو ریکارڈ پیچھے 4 سال بعد تیار ہوتا ہے اور نیا مت، اس کو ہم جمع بندی کہتے ہیں۔ اور جب ہم کوئی فرد ملکیت نکلواتے ہیں تو اس جمع بندی کی جو کاپی ہے یا فوٹو سٹیٹ ہو وہ ہمیں پٹواری یا کمپیوٹر والے سینٹر والے وہ ہمیں مہیا کرتے ہیں۔ اب میں نے جمع بندی پڑھنے کا طریقہ اس پر بھی ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو اس میں کالم ہوتے ہیں، 11 قسم کے کالم ہوتے ہیں، اور ہر کالم میں ایک ڈیٹیل اوپر کالم کا مینشن ہوتا ہے، ہیڈنگ، اور اس میں اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اب مقصد یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ ہر 4 سال بعد مین بات جو ہے 4 سال بعد جمع بندی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تبدیل ہونے کا مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے کہ ہر 4 سال میں جو بھی تبدیلیاں ہوئی، کسی نے زمین خریدی تو کسی نے بیچی، کسی نے ٹرانسفر کی، کسی سے ٹرانسفر ہوئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس جمع بندی میں درج ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پٹواری علاقے کی بہت سی معلومات اس میں درج کرتا ہے، لیکن ہم کیونکہ اس ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو میں صرف یہی باتیں بتا رہا ہوں۔ اب جو جمع بندی ہر 4 سال بعد چینج ہوتی ہے، اب جو دور ہے بڑا جدید دور آ گیا اور موزے کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں، تو فراڈ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا، مطلب نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہو گیا۔ لیکن پہلا دور جو تھا نا پٹواری حضرات کا دور، اس میں کہہ لیں کہ فراڈ جو تھا نا وہ سب سے سستا تھا۔ تو آپ کی جو پرانی زمینیں ہیں جو آپ 50 سال پہلے کی ڈھونڈ رہے ہیں، اس وقت تو انتقال بندہ اگر فوت بھی ہو جاتا تو انتقال پاس ہو جاتا تھا، اور اگر بندہ زندہ ہے تو اس کو فوت ظاہر کر کے پٹواری انتقال پاس کروا دیتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے نام زمین ہو وہ کسی نے نہ خریدی ہو نہ بیچی ہو۔ اب خریدنا اور بیچنا اس میں یہ کہہ لیں کہ 2 نمبری سے اگر کسی نے لے لی ہو، 2 نمبری یہی ہے کہ پٹواری سے ملا کے آپ تھے نہیں، آپ کی غیر موجودگی میں انہوں نے انتقال جو ہے وہ کروا لی۔ تو یہ چیزیں اس کے علاوہ تو زمین ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک بندہ مالک ہے اور وہ نہیں ہے، اور اگر اس میں 2 نمبری نہیں ہوئی تو پھر تو وہ رائٹ آف ریکارڈز اسی طرح چلتے آنے تھے اور آج تک موجود ہونے تھے۔ لیکن اگر آج ریکارڈ اس کا موجود نہیں ہے تو اس کے چانس یہی ہیں کہ جو 50 سال کا عرصہ ہے اس میں کہیں بھی کسی بھی مدت میں اس میں 2 نمبری کی گئی ہے۔ اب آپ کو وہ زمین مل کیسے سکتے ہیں، آپ ڈھونڈ کیسے سکتے ہیں؟ تو اس میں آپ کا ٹائم کنزپشن اور جو آپ کا خرچہ ہے وہ بھی ہوگا اور ٹائم بھی لگے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر 4 سال بعد والی جمع بندی نکلوانی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جہاں یہ 2 نمبری ہوئی ہے، جہاں یہ واردات کی گئی ہے جس جمع بندی میں، وہ جمع بندی آپ نے وہاں تک جانا ہے جس سے پہلے آپ شو ہو رہے ہیں اور جس کے بعد آپ غائب ہو رہے ہیں۔ اب وہاں جا کر آپ نے کرنا کیا ہے، وہاں لکھا ہوگا کہ جی فار ایگزامپل محمد کامران نے زمین بیچ دی محمد افضل کو اتنے روپے، ایسا ہی ہونا ہے نا، جب انتقال جب فروخت ہوتی ہے تو ایسا ہی 2 نمبری اسی طرح ہی ہونی ہے۔
اب انہوں نے یہ کی تو 2 نمبری ہے، لیکن آپ نے نہ بیچی ہے نہ انہوں نے آپ سے خریدی ہے، انہوں نے صرف یہ 2 نمبری کی ہے۔ اب اس 2 نمبری کو آپ نے چیلنج کرنا ہے، سول کورٹ میں آپ نے یہ چیز چیلنج کرنی ہے، اور اس چیز کے لیے آپ نے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا ڈاکومنٹس، ایویڈنس کلیکٹ کرنے ہیں۔ وہ ہر نوعیت کے ہو سکتے ہیں، اس پہ آپ رہنمائی لے سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر۔ اب پچھلی لاسٹ ویڈیو بھی میں اس پر بنا چکا ہوں کہ جو ہوتی ہے چیلنج، جب کوئی انتقال ہوتا ہے تو جو بینیفیشری ہے نا اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ چیز ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ تو ایویڈنس بہت مسٹ ہے، ایویڈنس کے علاوہ کوئی چیز بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ اب وہ ایویڈنس کیسے تیار کرنے ہیں، کون کون سے ضروری ہیں، کیسے آپ لے سکتے ہیں، کیا آپ کو کرنا چاہیے، یہ سارے سوالات ٹھیک ہیں آپ کے ذہن میں ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ہم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ 50 سال پہلے آپ کی زمین تھی تو آج آپ وہاں سے سینٹر سے جا کر معلوم کر لیں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر پرانی زمین آپ کی گم ہوئی ہے، آپ غائب ہو گئے ہیں، ہجرت کر گئے ہیں، لیکن آپ کے آباء و اجداد کی زمین تھی اور آپ نہیں ہیں، تو وہ اس 2 نمبری کے طریقے سے کسی نے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تو لا اجازت ہی نہیں دیتا کہ کوئی آپ کی زمین ہڑپ لے، تو یہ 2 نمبری آپ نے پھر ڈھونڈنی ہے اور اس کو چیلنج کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے پرانی زمین نکلوانے کا۔ اب اس میں کچھ معاوضات میں ایسا ہوتا ہے کہ بندوبست ہو جاتے ہیں۔ بندوبست کا مطلب آپ کو موٹا موٹا یہ بتا دوں کہ اس موضع کا نقشہ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل 50 سال پہلے وہاں ایک 25 نمبر مربع تھا اور اس میں ایکڑ آپ تھا 10 نمبر ایکڑ تھا آپ کا، مربع نمبر 25، ایکڑ نمبر 10۔ اب بندوبست ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس مربع کا نمبر اب 20 ہو گیا ہو اور ایکڑ جو آپ کے پاس تھا وہ اب 5 نمبر ایکڑ ہو گیا ہو۔ تو کچھ لوگ ان کی یہ بھی شکایت ہے کہ سر ہمارے تو رقبہ تھا اور پرانا رقبہ تھا اور اس کا یہ نمبر تھا، اب وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس کا سر آپ نے اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ ہر جمع بندی سے پیچھے جائیں اور ریکارڈ چیک کریں، اور جہاں پر پرانا ریکارڈ اور نیا ریکارڈ بن رہا ہے اس پوائنٹ کو پکڑیں، اس چیز کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور یہ جو ریکارڈ ہے یہ ملتا کہاں سے ہے؟ تو محافظ خانہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے، اور اس میں آپ کا ایسا کبھی ممکن نہیں ہے پاکستان میں کہ آپ خرچہ نہ کریں اور آپ کو ریکارڈ مل جائے۔ بہت سے دوستوں نے پوچھا بھی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اکاموڈیٹ نہیں کر رہے، وہ ہماری بات نہیں سنتے۔ تو سر وہ صرف بابے کی بات سنتے ہیں، آپ ان کو بابا لگائیں، آپ کی بات سنیں گے اور ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے، آپ ان سے لے سکتے ہیں یا کسی پٹواری سے ملا کے آپ یہ ریکارڈ لیں۔ ایسا پاکستان میں نہیں ہے کہ آپ زمین پرانی ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ یہ چاہیں کہ آپ کا خرچہ بھی نہ ہو۔ تو پرانا زمین کا جو پرانا ریکارڈ ہے وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں۔ تو یہ پروسیجر ہے اور برائے مہربانی اس کو فالو کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے ہم آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے جو بھی ہم سے ہو سکا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلے ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، تب تک کے لیے